بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ناراض بیوی کو کس طرح منایا جائے۔ یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے، یہ ایک ایسا اہم جز ہے زندگی کا کہ جس پر غور کرنا، جس کو سمجھنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ بیوی کے پیروں کے نیچے لگ جایا جائے، بیوی کی خدمتیں کی جائیں یا بیوی کے سامنے کسی اور کو اتنا کم قدر سمجھا جائے کہ دوسرے کی کوئی عزت اور وقار نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو ایک بیوی کی قدر ہے، بیوی کا رتبہ ہے، بیوی کا مقام ہے، اسی کے مطابق اس کو ایک مقام دیا جائے۔ بیوی جس محبت کی حقدار ہے اس کو وہ محبت دی جائے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے درمیان بہتر ہو، یعنی اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے درمیان میں بہتر ہو، اپنی بیویوں کے معاملے میں بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر مرد ہوں۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی ذات کہ جنہوں نے ہمیں اور اس پورے کے پورے معاشرے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ اگر ہم ان کے طریقے پر چل سکیں، اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں اور چل کر اپنی زندگی گزار سکیں تو یہ ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے، سکون کا گہوارہ بن جائے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں پر چلنا یا دوسروں کو دیکھ کر چلنا، یہ ہم نے اپنی فطرت بنایا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب ہم فطرت سے ہٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ فطرت کیا چیز ہے؟ جس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ اور دوسری فطرت کی تعریف یہ بھی آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزارنا یہ فطرت کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ جب ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑا اور وہی طریقہ غیروں نے لے لیا تو غیر ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ غیروں سے مراد کون؟ کہ وہ غیر مسلم یا وہ لوگ جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اہل کتاب ہیں، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے نبیوں کے ماننے والے ہیں اور خاتم النبیین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جب اسی چیز کو لیا، انہوں نے اس بات کو لیا تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو سنوار لیا۔ بیویوں کو منانا ایک مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ آج کل کے مرد حضرات نے اس کو مشکل مرحلہ بنا لیا ہے، اپنی ضد کا مسئلہ، اپنی انا کا مسئلہ، حتیٰ کہ سسرال والوں نے بھی اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ اگر کبھی بیوی یا بہو روٹ کر اپنے میکے جا بیٹھے تو اس کو بیٹھے رہنے دیا جاتا ہے کہ جیسے گئی ہے ویسے ہی آئے گی۔ حالانکہ اس طرح کا معاملہ ایک بیٹی کے ساتھ کرنا، ایک بیوی کے ساتھ کرنا، ایک بہو کے ساتھ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر اسی چیز کو آپ اپنی بیٹی پہ رکھیں تو آپ یہ بات ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گے کہ جس طرح آپ اپنی بہو کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ویسے ہی معاملہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ جب آپ یہ برداشت نہیں کرتے تو آپ پھر ایک دوسری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا مکافات ہے، مکافات کا گھر ہے اور دارالعمل ہے۔ جو بیج جس طرح بوئیں گے اسی طرح وہ کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آم کا بیج بویا تو انار کا درخت اگے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ لوگ بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بیٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ایسا ہی معاملہ ہوگا، اور اسی سے بچنا ہے۔ تو ہمارا موضوع یہ تھا کہ بیوی کو کس طرح منایا جائے۔ شوہر حضرات کے لیے یہ گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کیا جائے۔ منانے کی سنت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، ناراض ہونے کی سنت یہ حضرت عائشہ کی طرف سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو لاڈ سے فرمایا، اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو پھر محمد کا رب نہیں کہتی، تو کہتی ہے قسم ابراہیم کے رب کی۔ تو یہ ایک محبت، یہ ایک پرتکلف انداز، یہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملا، جسے ہمیں اپنانا ہے، جسے ہمیں اپنا طرز عمل بنانا ہے، اپنا طریقہ زندگی بنانا ہے۔ تو ایک شوہر کو ایک بیوی کو منانا کس طرح چاہیے کہ اگر بیوی ناراض ہو بھی جائے بالفرض تو دیکھیے کہ غلطی کہاں پر ہے۔ غلطی اگر آپ کی ہو تو آپ بالخصوص اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو اس میں آپ کی چھوٹائی اور حقارت ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے نظر میں آپ کے مقام کی بڑھوتری کا سبب بنے گا، اور آپ کی بیوی کے دل میں بھی محبت کی بڑھوتری کا سبب بنے گا۔ جب میاں بیوی میں محبت پیدا ہو تو پوری کی پوری نسل میں اخلاص، محبت
ہر چیز پیدا ہوا کرتی ہے، پوری کی پوری نسل سنور جایا کرتی ہے، لیکن یہی محبت، یہی نفرتیں اگر میاں بیوی کے دلوں میں پیدا ہو جائیں، محبت ختم ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں، تو پوری کی پوری نسل تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ وہ مرد حضرات جن کی بیویاں ہر وقت روٹھ جائیں یا ان کو عادت ہو روٹھنے کی، تو ان کو منانا اس طرح چاہیے کہ جب آپ کو لگے کہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے، اس وقت ان کو منائیے۔ اگرچہ بعد میں آپ پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کہ تمہاری غلطی یہاں پر یہ تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ایک سخت چیز کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، مڑے گی کبھی بھی نہیں، نرم کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ جب تم اس کو موڑنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے، تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو اس میں حکمت ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اس طور پہ بیوی کے ساتھ معاملہ کریں، بیوی کے ساتھ اس طور پر گزر بسر کریں کہ معاملات بھی خراب نہ ہوں اور بیوی کی اصلاح بھی ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اگر سے ناقص العقل بنایا، لیکن عورت کے اندر ایک ایسا رحم اور محبت کا مادہ رکھا جو مرد کے دل میں نہیں رکھا۔ عورت ایک محبت اور رحم سے گوندی رحم اور محبت کی مٹی سے گوندی ہوئی عورت ہوتی ہے، انسان ہوتی ہے، جسم ہوتی ہے۔ جب مرد حضرات ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عورت ضد اور گرمی پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ وہ مرد حضرات جو بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، ان کو مناتے رہیں۔ منانا تحفے تحائف سے بھی ہوا کرتا ہے، منانا ہدیے سے بھی ہوا کرتا ہے، کبھی ان کو گھومنے سیر کروانے لے جانے سے بھی ہوا کرتا ہے، کبھی کپڑے وغیرہ دلانے سے بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنے سے، جن کو پورا کرنے سے، جن پر چل کر ہم اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ علماء کی اور بڑوں کی باتیں ہیں جو علماء نے اور بڑوں نے نصیحتاً فرمائیں، لہذا ان پر خود بھی عمل کیجئے۔ اگر یہ پیغام آپ کو کوئی فائدہ دے جائے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔